حدیث مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں نبی العباس سہل ابن سعد الاسائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العباس سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر تھا ایک بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے ایسا نسخہ بتائیے جس عمل کو میں بجا لاؤں جس نسخے پہ میں عمل کروں اللہ کریم بے مجھ سے محبت فرمائے اللہ کے بندے بے مجھ سے محبت فرمائے ایسا عمل جس کو کروں اللہ بھی محبوب بنا لے اللہ کے بندے بھی محبوب بنا لے چاہتے ہیں آپ کہ آپ اللہ کی نظر میں محبوب بنے اور اس کے بندوں کی نظر میں محبوب بنے آؤ یہ حدیث مبارکہ سنو اور اس پہ عمل کرو اللہ عرش پہ راضی ہوگا اللہ کے بندے فرش پہ راضی ہو جائیں گے جب اس بندے نے حضور کے خدمت میں یہ عرض کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا حضور فرماتے ہیں اذہد فی الدنیا یحبک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تجھ سے پیار کرے اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تجھے اپنا محبوب بنا لے تو ایسا کر اس دنیا سے بے رغبت ہو جا اس دنیا کو بھلا دے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے اس دنیا کے چنگل سے آزاد ہو جا جب تو اپنے آپ کو اس دنیا کے چنگل سے آزاد کروا لے گا تیرا رب تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا پانی کیا کرنا ہے جناب ازہد فی الدنیا زہد اختیار کرو کیا اختیار کرو زہد کی تعریف کیا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے میری طرف توجہ رکھیے گا اللہ نے جتنا دیا ہے کم ہے یا زیادہ بس اس پہ صابر اور شاکر ہو جاؤ یہ زہد ہے مالک تیری تقسیم ہے تو نے جتنا دیا ہے تیرا بندہ تیری رضا پہ راضی ہے یہ کیفیت آ جائے حضور فرماتے ہیں پھر بندہ نہیں رہتا رب کا محبوب بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے اللہ کا محبوب اب یہ تو تھا کہ جو رب کی نظر میں محبوب بنے اس کا دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ بھی بتائیے کہ میں ایسا عمل کروں اللہ کے بندوں کے دل میں بھی میرے لیے پیار پیدا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے میرے آقا نے اس کا جواب دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ بڑی بیماری ہے میرے اور تیرے معاشرے کی اگر یہ بیماری ختم ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم میرا تیرا معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے میرے تیرے معاشرے کا امن واپس آ سکتا ہے کیا وجہ ہے آج میرے تیرے معاشرے میں امن نہیں ہے اگر میرا بھائی میرا مسلمان بھائی اللہ اسے کوئی رتبہ عطا کرتا ہے اللہ اسے کوئی مقام عطا کرتا ہے حسد کرنے والے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں جلنے والے جلنا شروع کر دیتے
ہوتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا گئے لوگ تجھ سے محبت کریں، لوگوں کے معاملے میں زود اختیار کر۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی مسلمان اللہ کسی کو مقام عطا کرتا ہے، اس کا مقام دے کے اس کی تحسین کی کر اور کہا کر یار تجھ پہ اللہ راضی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے۔ سادہ لفظوں میں لوگوں کے انعامات دے کر، لوگوں کا مقام دے کر جلنا چھوڑ دے۔ جب تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں تیری محبت داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی بیماری ہے جناب، کسی نے کار لے لی، دیکھنے والا پتہ ہی نہیں، ضرور اس نے کوئی دو نمبری کی ہے، ضرور اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، ضرور اس نے کوئی ایسا ویسا کام۔ بھائی ایسے نہیں کرو، جب تک کسی معاملے میں حقیقی علم نہ ہونا کہ کیسے ہوا ہے بات ہی نہیں کرو۔ ہاں اللہ کسی کو مقام دے، اس کا مقام دے کر کہو یار تجھے مبارک ہو، رب تجھ پہ راضی ہے۔ ہاں اسلام حسد سے روکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا۔ حسد اور رشک اس میں فرق ہے۔ حسد اس کا مقابلہ غبطہ آتا ہے، غبطہ رشک کو کہتے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ یا اللہ تو اس بندے نو یہ چیز دیتی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہوئے نا ادھے کو ٹر جائے میرے کو لا جائے، اے حسد ہے۔ یا اللہ اس نو تو چیز دیتی ہے، اس بندے نو برکت عطا فرما، ادھے صدقے میں نے بھی عطا فرما، اس کو رشک کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو اللہ نے کوئی مقام دیا آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کو برکت دے، یہ قابل ہے، یہ لائق ہے اس عمل کے، اس کے صدقے مجھے بھی دے، ایسا کریں گے اللہ اس کو تو عزت دے رہا ہے، اس کی عزت کے صدقے رب آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔